جناب محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، مسیح الزمان، اللہ کے پیغمبر، خدا کے دل اور آج کے دور کے نئے آدم، ہم آپ کو ہمارے آج کے سوال و جواب کی اس نشست میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ خدا کا سلام ہوا تھا صاحب آپ پر اور آپ کے جو سوری صاحب ہیں، نبی اور دیگر لوگ ہیں۔ تو میں تو یہاں پہنچ گیا ہوں۔ باقی جب آپ چاہیں شروع کریں۔ جی محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے کہ آپ کی کتاب لال کتاب خدا ایک دکھائی نظر آ جانے والا خدا ہے، اس میں چیپٹر 44 میں روح کی واپسی یعنی کہ ری انکارنیشن تھیوری کے بارے میں آپ نے بہت مفصل انداز سے باب بیان فرمایا ہے۔ تو ایک ممبر ہے، انہوں نے 2 سوال پہ رکھے ہیں، میں ایک آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ انسان کو یہ جسم جو ہے اس لیے دیا گیا کہ روح اس میں ترقی کر سکے، جلد از جلد ترقی کر سکے، تو ایسا خدا کی ذات نے کیوں کیا؟ جبکہ اگر عالم ارواح میں روح جو ہے وہ اگر سلو سپیڈ سے بھی، آہستگی سے بھی ترقی کر رہی ہے تو ترقی تو ممکن تھی۔ کیا ایسا ہی ہے جی، یا اس میں خدا کی ذات کی کوئی خاص مصلحت اور ان کی عنایت تھی؟ اس بارے میں بتائیے گا، شکریہ۔ جیسے والدین اپنی اولاد کے لیے بہت سی تمنائیں رکھتے ہیں اور آسان سے آسان بنانا چاہتے ہیں ان کی زندگی، تو شروع کے اوائل میں جب زندگی شروع ہوئی تو زندگی ایسی نہیں تھی جیسے آج ہے۔ تو یوں کہہ لگے خدا کی ذات بھی ایک سائنٹسٹ ہے، جو چیزیں بھی وہ تیار کرتا رہا آہستہ آہستہ وہ انسانیت کے لیے کرتا رہا، فرشتوں کے لیے، جنات اور دوسری مخلوقات کے لیے، کہ اچھی سے اچھی اپنی عیال کو جنتیں دیں، اچھے سے اچھے ان کو بجتی جنتیں عطا کرے۔ تو یہ ایک دن کا تو پروسیس نہیں ہے کہ ایک دن میں عمل میں آ جائے۔ تو نور کے لیے بھی وہ کوئی وقت وہاں تک نہیں پہنچ سکتا، نہ کوئی کمپیوٹر۔ اگر اعداد و شمار کیا جائے تو پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ذات، ایشور کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، خدا کی ذات جو ہے ان ترقیات کو جو وقت لگا، اور نہ کروڑ نہ ملین نہ ٹریلین، کوئی وقت وہاں جا نہیں سکتا۔ جیسے بائبل بھی کہتی ہے کہ وہ 6 ایام تھے، اب خدا کی نگاہ میں 1000 سال ایک دن کی وقت رکھتا ہے۔ تو یہ تو تمثیلی پیغام ہے، تو ہر چیز کو تخلیق کرتے ہوئے ایک بہت لمبا، پھر جب اس نے دیکھا کہ ترقی اور تیزی سے ہو سکتی ہے تو پھر اس نے ظاہری کائنات تخلیق کی ہمارے لیے۔ ترقی تو بہت ہوئی ہے جسم کے ساتھ، انسانی ارواح کی، بس غلط گھوڑے میں بیٹھ گیا اور جانا کہیں تھا، اس کی مخالف سمت پہ سفر کر رہا ہے۔ تو ترقی تو بہت ہوئی ہے، تو تھوڑا بہت تھا، چہرے صاف خربوں سالوں میں ہوئے تھے۔ خدا کی نیت اور تھی، اور اس نے یہاں آ کر اپنی روح کو کالا کر لیا، اور اس روح کے جہانوں میں بھی ابلیس کا قول تھا کہ، بلکہ فرشتوں کا بھی بحث ہوئی ہے باقاعدہ کہ یہ خون خرابے کریں گے، انتہائی ناشکر قسم کے
تو انہوں نے روح کی دنیا میں بھی آفت ڈائی ہوئی تھی، تو ان کو بھیجا، فرشتہ کو نہیں بھیجا. اور مخلوقات ہیں وہ وہی ہیں، لیکن انہوں نے وہاں بھی عجیب مصیبت ڈالی ہوئی تھی. موت تو نہیں وہاں پہ، انہوں نے وہاں بھی فرشتوں کو مصروف رکھا ہوا تھا، اور اس لیے انہوں نے چاہا، خدا نے چاہا کہ کچھ ایسا ہو کہ جلدی یہ ترقی کی طرف آ جائے. لیکن وہاں بھی ایک رسک تھا کہ جسم کے ساتھ جب روح کو بھیجیں گے کہیں اور نہ بگڑ جائے. بہرحال محبت میں یہ رسک لیا کہ خدا جو ہے آدم، اور توقعات یہ تھیں کہ وہاں سے یہ دنیا شروع ہو جائے گی، ایک خاندان. اور یہی توقعات تھیں اس سے عیسیٰ سے تو بہت ہی توقعات تھی. اس نے تو حیران ہی کر دیا. اس نے تو رنگ میں اپنا تولیہ خود ہی پھینک دیا، ہاتھ اڑا دیا. تو یہ بڑی غمناک ہسٹری ہے انسان کی. اب چونکہ کتابیں جتنی بھی آئی ہیں مذہبی، خدا کی تمنا اور پیغام یہ تھا کہ مجھے دکھائی دینے والا خدا کو بتاؤ. اور یہ اپنی تورات، انجیلیں، تو یہ تمنا، یہ خدا کا ارمان کہ مجھے سامنے لے کے آؤ. یہ اپنے آپ کو سامنے لاتے رہے اور پروگرام بناتے رہے سوسائٹی کے، کہ سوسائٹی کے آداب، ان کی مورل قانون بناتے رہے کہ ہم پہلے انہیں ایک اچھی سوسائٹی بنا لیں. اس کے بعد پھر وقت تھوڑی انتظار کرتا ہے. پھر وہ ایسی توقعات آ گئی بعد میں کہ پھر یہ اپنا بالکل اس جوگے نہیں رہ گئے وہ پیغام دے جو خدا نے دیا تھا ان کو شروع میں. تو اس لیے ہماری اس آدم کی ابتدا، میری شروع یہاں سے ہوئی ہے کہ باڑ میں جائے ان کی شریعتیں، ان کے مذہب. خدا نے کھربوں اب جو آدم آیا اس سے یہ کہا، یہی بات کی جو پہلو سے کی تھی، میں دکھائی دینے والا خدا ہوں. مجھے انسانی دنیا میں، انسانی سوسائٹی میں آنے دو، قوم میں اور دنیا میں، تب جا کے آئے گی دنیا. بہرحال یہ اپنی چالیں چلتے رہے اور ہم نے بھی دیکھ لیا، انہوں نے بھی اپنے انجام کو دیکھ لیا ہے. جی محترم سید خان صاحب، بہت شکریہ جی. ہمارے انہی میں میرے کا ایک اور سوال ہے. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ خدا کی ذات نے روح کو کس چیز سے پیدا کیا اور ارواح کے ساتھ حق تعالیٰ کی کیا توقعات ہیں؟ بہت شکریہ. یہ جو بلیو کرسٹل آسمانی نور ہے اور یہ گولڈن، یہ تو میل فیمیل ہے، اور انہیں ہم ورٹیکل نور کہتے ہیں جو خدا کے ساتھ ہے. ان نوروں کے اندر میل اور فیمیل جنتیں ہیں، عالم بالا. اچھا، اس کے بعد انہی کے گیون ٹیک سے ایک اور نور پیدا کیا جسے کہتے ہیں ہورزنٹل نور، یعنی کہ ورٹیکل سیدھا اوپر اور ہورزنٹل آپ ایسے جیسے جہاز پرواز کرتا ہے. تو یہ سفید نور تھا، اسے ہم کہتے ہیں کہ سچائی کی تلاش میں. اس نور سے پھر فرشتے اور کیا کہتے ہیں دوسری مخلوقات اور انسانی ارواح پیدا کی گئی. اب توقعات کیا تھی؟ توقعات جو تھیں وہ یہ تھیں کہ مجھے جانو، جب تم مجھ سے پرستش کرو گے، پوجا، میرے ہو جاؤ گے،
تو میں نے تمہیں جو پیدا کیا ہے وہ یہ کیا معرفت الہی کے لیے کہ مجھ جیسے ہو جاؤ تو کل جہان تمہارے ہو جائیں گے. اور خدا کی ذات اپنے جیسا دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ اگر دیکھے آئینے میں، وہ دیکھے آئینے میں تو اسے اپنا چہرہ نظر آئے انسان کے اندر. تبھی تو بائبل کہتی ہے God created man his own image، اپنی صورت و شکل پہ پیدا کیا، یعنی کہ اپنے سیرت و کردار. خدا سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، محسوس بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے. وہ جو کچھ خدا کے پاس تھا وہی ہمیں دے دیا گیا اور دوسری مخلوقات کو. پھر یہ توقع آتے ہیں کہ میرے جیسے ہو جائیں. میرے جیسے ہوں گے تو محبت کا بول بالا ہوگا اور عجیب ہیپینس کے لیے. خدا نے جو کائنات پیدا کی ہے وہ ہیپینس کے لیے کی ہے، خوشیوں کے لیے، لطف اندوز ہونے کے لیے. لیکن یہاں تو معاملے پٹا ہو گیا، سمجھے کہ نہیں؟ کہ مجھے اگر یہ علم ہوتا میں کبھی نہ مسکراتا. خدا نے جو ساری آزادیاں دی تھی وہ اس لیے دی تھی کہ ان کا فائدہ اٹھا کے انسان باخدا بن جائے گا. یہ تھی توقعات. حضور خدا کی سلامتی. اکرم خان، میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب، یہ ہندو جو کہتے ہیں کہ روح آتی ہے بار بار جسم میں، جنم ہوتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ میرا سوال ہے. اسے ہم اگوان کہتے ہیں. اگوان یہ راستے میں رہنا اور منزل پہ نہ پہنچنا. تو اس اگوان کے اندر جو بعد میں ان کا عقیدہ بنا وہ ان کے نبیوں گروؤں کے خلاف بنا کہ، اور وہ طریقہ کار یہ تھا اگر اس دفعہ کامیاب نہیں ہو تو اگلی دفعہ ہو جائیں گے. اور یہ طریقہ بڑا یورپ میں پھیلا بھی اور لوگوں کو خوب ڈھیلا کیا. کوئی بات نہیں، اگر اب نہیں تو پھر کبھی صحیح. لیکن یہ اگوان کا تصور کیا ہے؟ یہ بہت غلط تصور ہے کہ نیک ہوں گا تو پھر بھی آتا رہوں گا، برا ہوں گا تو بندر جانوروں سانپوں میں ہوں گا. لیکن ہم چلتے ہیں ذرا ان کے جو نبی ان کے گرو ہیں وہ کیا کہتے ہیں. ان کے جو گرو ہیں اور ان کے جو نبی ہیں وہ نروان پہ یقین رکھتے ہیں. جیسے آپ کا قرآن اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف چل، تو اس سے راضی، وہ تو اس سے راضی. تو نروان سے بھی یہی مراد ہے کہ واپسی کوئی نہیں ہے. تو پھر جب یہ مذہب آگے چلے پھیلے تو اس کی شکل بگڑ گئی اور وہ جو تھا اس میں یہ اگوان کا تصور بھی کیا. جیسے بدھ جو ہے موت کے وقت کہتے ہیں، ادھر سے ہی آئے نا ہندو، کہ اب میں اس جسم کے اندر کبھی میری واپسی نہیں ہوگی، انکارنیشن نہیں. تو وہ جو پہلا کانسیپٹ تھا وہ بالکل اسلام جیسا تھا، توراۃ جیسا تھا کہ جسم مٹی میں مل جاتا ہے اور روح خدا کی طرف چلی جاتی ہے. تو پھر آسانیوں کے لیے یہ کانسیپٹ یہودی نے بھی لیا بار بار، کیونکہ انسان ہمیشہ آج بھی یہ مذہب جو ہے یہ چھیک تلاش کرتے ہیں کوئی ایسا سوراخ مل جائے جس میں گھس کے جنت میں پہنچ جائے. انہیں کوئی پرواہ نہیں نبی نبیوں کی. یہ تو کوئی چاہتے ہیں اور شفاعت بھی کہ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن رہنا ہے ہم نے پرانی دنیا میں، شیطانی دنیا میں.
خدا کی سلامتی. خان صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم خدا کی سیرت اپنا لیتے ہیں تو ہم بھی خدا ہو جاتے ہیں؟ اگر ہم خدا کی سیرت اپنا لیں تو ہم خدا والے ہو جاتے ہیں، خدا نہیں ہو جاتے. جیسے مارکیٹ کے اندر آپ کی ایک پروڈکشن چل رہی ہے جس میں مارکا ہے میڈ ان امریکہ یا میڈ ان ہانگ کانگ یا چائنا، جہاں بھی، تو یہ اصل ان کی ہے پروڈکشن. اور اگر کوئی اور پروڈکشن کھول دے اسی نام پہ تو آج کی دنیا میں اسے مجرم کہا جائے گا اور پکڑ ہوگی، جیل میں جائے گا. تو یہ تصور یہی تھا کہ جو غلام احمد نے کہا میں تو اصل نہیں ہوں، میں ان کا ذل ہوں، محمد صاحب کا بروزی ہوں، یعنی مجھے ان کے نور سے وہ نور ملا ہے، اصل میں نہیں ہوں. تو پھر ایسا ترقی کر کے کہا کہ میں محمد بھی ہوں. پھر اور چھلانگ ماری، میں ابراہیم بھی ہوں، میں کرشنا بھی ہوں. تو پھر بات کہیں سے کہیں پہنچ گئی. اب یہ کہ خالق جو چیزوں کو بناتا ہے اور نتیجہ جو ہم ہیں مخلوقات، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. خالق کا کمال یہ ہے کہ جب وہ چیزیں بناتا ہے تو وہ زندگی کا مقصد دیتا ہے کہ اس مقصد میں کامیابی ہے، یہاں آپ کو سکون اور چین اور محبت ملے گی. لیکن جو چیز نتیجے میں ہوتی ہے، آبجیکٹ کہتے ہیں. خدا کی ذات سبجیکٹ ہے، فاعل، ہم آبجیکٹ ہے، مروز. تو کائنات کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کا اصل خدا کی ذات ہے اور وہی رہے گا پیدا کرنے والا. تو جو پیدا کرنے والا ہے وہ چیزیں بدل بھی دیتا ہے، نہیں بھی لے آتا ہے. یہ تو خدا کی محبت اور کرم ہے کہ وہ ہمیں نہیں بھولتا. ورنہ ایک مثال دیتا ہوں کمار کی. ایک ہی آٹا گوندتا، وہ مٹی گوندتا ہے اور اس سے جو چاہے چیزیں بنا دے. نہ گدھا یہ کہہ سکتا مجھے انسان کیوں نہیں بنایا، نہ انسان یہ کہہ سکتا مجھے گدھا کیوں نہیں بنایا. تو یہ طریقہ کار جو ہے کہ ہم بھی خدا ہو جائیں گے، نہیں، یہ غلط ہے. ہم کبھی بھی خدا نہیں ہوں گے. ہاں، ہم اس سے نور لے سکتے ہیں، لیکن اصل جہانوں کا نور جو ہے، جس سے زندگی باقی ہے، جسے کہتے ہیں اسپارک لائن، جو ذرے ہیں جس سے ساری کائناتیں زندہ ہیں، یہ اصل خدا کی ذات ہے، ہمارے پاس نہیں ہے. جی بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے. یہ کہتے ہیں کہ مذہب تو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے اور مذہب زندگی کا مقصد بھی بتاتا ہے. یہ روحانیت کیا ہے اور کیا روحانیت زندگی کا مقصد ہے؟ جی، یا اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ مذہب زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتاتا ہے یہ آدمی کی اپنی ایجاد ہے، شریعت. ورنہ جو مذہب جو ہے وہ آپ کی جو ریل گاڑی اتر گئی ہے پٹری سے، اس کو اوپر چڑھاتا ہے کہ آپ اپنے مقصد کو پا جائیں. تو مذہب جو ہے وہ راہ ہے. تو راہ جو چیز ہے وہ مقصد کیا بتائے گی؟ آپ بھٹکتے رہیں. جیسے قرآن کہتا ہے چھوٹے بڑے رستے ہیں، اور یہ مذہبی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں.
ہم نے ان کے رستے بنائے، وہ رستے اس لیے بنائے کہ منزل پا جاؤ. تو روحانیت جو ہے وہ منزل ہے. تو جو تمہارے ابا اماں ہیں، آدم حوا، وہ دیکھ لو کہ شروع میں باغ عدن میں کوئی مذہب نہیں دیا خدا نے، اور کہا یہ کہ میں تمہیں روحانیت سکھاتا ہوں. روحانیت ہے کیا؟ روحانیت جو ہے وہ ہمیشہ زندہ جاوید ہونے کا نام ہے. جیسے خدا جو ہے سب سکونوں کا سرچشمہ، سب آزادیوں کا سرچشمہ، سب محبتوں کا چشمہ، وہ خدا کی ذات ہے. اسے روحانیت کہتے ہیں. آدم کی فیملی میں کوئی مذہب شروع نہیں ہوا، صرف روحانیت تھی. پھر نوح آئے تو ادھر بھی نہیں ہوا. پھر ابراہیم آئے جسے اپنا ابا کہتے ہیں، ابیکم، اس نے بھی کوئی مذہب شروع نہیں کیا. وہ جو تلاش تھی کبھی سورج کو خدا، کبھی چاند، کبھی ستاروں کو، وہ بھی صرف روحانیت پہ تلاش تھی کہ میں اس خالق کو پا جاؤں. پھر اس کے بعد اسحاق آئے، کوئی مذہب نظر نہیں آتا ہمیں. یعقوب آئے، کوئی مذہب نظر نہیں آتا. ان کے 12 بیٹے تھے. پھر یوسف آئے، 400 سال تک انبیاء آتے رہے، کوئی ہمیں مذہب نظر نہیں آتا. مذہب کی جو پہلی بنیاد پڑتی ہے جا کے، وہ پڑتی ہے موسیٰ کے دور میں. اپنے اپنے وقت کے نظام تھے جو چل رہے تھے. سیریا کا اپنا نظام تھا، یہ ان کا اپنا نظام تھا، ایجپٹ کا، اور پرشیا کا اپنا نظام تھا. تو کہیں بھی مذہب نہیں بنے، ورنہ پہلی جگہ بھی مذہب بناتا نا خدا، کہ مذہب کے بغیر مذہب طریقہ سکھاتا ہے، مذہب زندگی سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، کہیں نہیں بنائے. تو جو یہ مذہب ہے یہ ایسا ہے کہ آپ اپنا سر پھاڑ لیں یا کوئی آپ کو زخمی کر دے. پاکستان میں تو ہوتا رہتا ہے. تو جب آپ کا جسم، آپ مرنے پہ اور مصیبت میں ہوں تو ایمرجنسی گاڑی آتی ہے آپ کو کہ آپ کی جان بچ جائے. تو یہ مذہب جو ہے یہ ایمرجنسی ہے. ایمرجنسی کا مطلب کہ فٹافٹ آپ کے ٹیکے لگائے جائیں، فٹافٹ آپ کے، تاکہ بندہ بچ جائے. تو اس کو پھر اپنی زندگی میں موسیٰ نے پھر اس کو 10 شریعہ کے قانون بنائے. لیکن پھر جب عیسیٰ آئے تو انہوں نے پھر دفع کر دی اس مذہب کو، اور کہتے کیا ہے کہ خدا کی بادشاہت کا دور ہے. اور تورات کو بالکل ہی نہیں مانا. اگر اتنی ہوتی مذہب تو وہ جھگڑا بھی یہی تھا یحییٰ کا. وہ کہتا تھا مذہب جو ہے وہ سب کچھ سکھاتا ہے. مذہب جو ہے وہ زندگی کا مقصد بھی بتاتا گیا، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، مذہب کا طریقہ کار یہ ہے. عیسیٰ نے کسی بات پہ توجہ نہیں دی، اس کی اٹھا کے مذہب کو پرے کر دیا اور کہا خوشخبری سنو کہ خدا کا زمانہ آنے والا ہے. لو، اتنا خدائی مذہب تھا موسیٰ کا، تو پھر گھٹنے ٹیکتا نا. اس نے دفع کیا اس مذہب کو، بلکہ اس مذہب کے خلاف جو بھی طریقہ کار تھا اس نے لاگو نہیں کیا. تو مذہب کیسے سکھا دیتا ہے ہمیں؟ وہ تو راہ میں پھنسائے رہتا ہے. اگر عیسیٰ ابن زکریا کام کر جاتے، 40-50 سال مشن میں دے جاتے، تو مذہب کا تو نام نشان نہ ہوتا. وہ تھوڑا بہت تھا موسیس کا، وہ بھی ختم ہو جاتا اور نہ اسلامی مذہب آتا. یہ باتیں ہیں. تو جو ثبوت فراہم ہوتے ہیں، مذہب تو زندگی کا مقصد ہی نہیں ہے، اور نہ خدا نے اس کو شروع کیا. یہ تو شروع کرنے والے فرشتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں کی گاڑی اتر گئی ہے پٹری سے، چڑھا رہے ہیں آپ کی گاڑی.
تاکہ آپ روحانیت کی منزل کو پا جائیں، آپ خدا جیسے ہو جائیں. باخدا. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کیا آپ کی جماعت کی پاکستان میں تنظیم سازی ہو چکی ہے؟ اگر نہیں تو اگر کوئی شخص پاکستان میں آپ کے مشن کے لیے تنظیم سازی کرنا چاہتا ہے تو آپ کا اس کے لیے کیا کوئی منشور ہے جو آپ کیا آپ اس کا منشور ہے جو آپ بتانا چاہیں، یا اس شخص کو کیا کرنا چاہیے یہ بتائیے گا. بہت شکریہ. پاکستان میں رائے آزادی نہیں ہے، فریڈم آف اوپینین نہیں ہے. انتہا پسند اتنی ہے، انتہا پسندی کہ جھوٹی باتیں کر کے لوگوں کو مار دیا جاتا ہے کہ اس نے کہا میں نبی ہوں یا یہ ہوں یا وہ ہوں. تو جو ماننے والے ہیں وہ اب ایک دوسرے سے بھی تعلق رکھتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کوئی کسی کو خبر نہ ہو جائے اور ہماری خیر نہیں. تو اب مشن سازی کا یہ جو منشور ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تعلیمات جو ہیں ہماری وہ ہوتی شروع خدا سے ہے، اور بتانا پڑتا ہے کہ میرا تعلق خدا سے ہے. حتیٰ کہ انڈیا میں بھی یہ کام ہو رہا ہے اور آزادی ہے. تو ان حالات کے اندر جو منشور سازی کرنا چاہتا ہے یا جو اس جماعت کی تنظیم کو ڈیولپ کر سکتا ہے وہ ہم خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن اسے کانسیکوینسز کے حالات کیا اسے بھی توجہ دینی پڑے گی پاکستان میں. تو اسے پھر اپنا پروگرام بنانا پڑے گا کہ کون سی تعلیم دی جائے، کون سی نہ دی جائے، اور کس سے ڈیفینس ہو کر پیغام پہنچایا جائے. تو ہم اسے گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری کوئی پاکستان میں ابھی تک تنظیم سازی نہیں ہوئی. جی محترم قبلہ زہد علیہ السلام، مسیح الزمان، خدا کے دل اللہ کے نبی اور آج کے دور کے نئے آدم، آپ کی آج کی اس پروگرام کی سوال جواب کی نشست میں اس تشریف آوری کا، آپ کے قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں ہمارے برادر پیغمبر سورج خان صاحب کے اور ہماری ایڈمن ٹیم کے اور تمام ممبران کے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ. جی عطا صاحب، آپ کا بھی، سورج صاحب کا بھی، جو لوگ بھی سوال کرتے ہیں اور جن کے دل میں کشش ہے محبت الہی کی، ان سب کا شکریہ. اور اتنے 33-34 آپ نے کہا کہ گروپ ہے، تو بڑی محنت کر رہے ہیں آپ، اور جزا اس کی محبت ہی ہوگی، کیونکہ ہم نے محبت کی تو ہمیں محبت میں ہی جزا ملے گی. خدا حافظ.